اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جب دور خلافت تھا، آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ دن کو آنے والے سفیروں سے ملاقات کیا کرتے، آپ خلافت کے امور کو سر انجام دیا کرتے، اور رات کی تنہائی میں مکے کی گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں نکل جاتے اور دیکھتے کہ کوئی بھوکا پیاسا تو نہیں ہے۔ ایک بار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جب باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں اور گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ آپ نے جا کے گیٹ پہ دستک دی، ایک خاتون بھائی تشریف لائی۔ آپ نے پوچھا بیوی کیا بات ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے بھوکے پیاسے ہیں، میں عمر کی قسمت کو رو رہی ہوں کہ میرے گھر میں کھانے پینے کو کچھ موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں تشریف لے جاتے ہیں، کچھ کھانے پینے کا ساز و سامان اپنے کندھے پر لیتے ہیں، آٹا اپنے کندھے پر اٹھاتے ہیں۔ جب خادم کی آنکھ کھل گئی، خادم نے دیکھا کہ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سامان اٹھا رہے ہیں۔ آگے بڑھ کے خادم نے کہا یا امیر المؤمنین، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں، میں یہ ساز و سامان اٹھا کے آپ جہاں کہیں پہنچا دیتا ہوں۔ اب سنیے، فاروق اعظم نے فرمایا کیا قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھا سکے گا؟ اللہ اکبر، کیا قیامت کے دن بھی تو میرا بوجھ اٹھا سکے گا؟ آپ نے وہ ساز و سامان خود اٹھایا، اس عورت کے گھر تشریف لے گئے اور اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کے بچوں کے لیے کھانا تیار کرتے، روٹی بناتے اور آگ کو خود جلاتے اور پھونک مار مار کے آگ کو تیز کرتے، اور جتنی دیر وہ بچے روئے آپ یا کھانا تیار ہونے کے لیے رکھ دیا اور ان بچوں کو اپنے کندھوں پہ کھلاتے اور یہ بات کہتے رہتے، اے عمر جتنی دیر ان بچوں کو رلایا ہے نا، اتنی دیر ان بچوں کو ہنسانا بھی پڑے گا۔ اللہ اکبر، آپ ان بچوں کو ہنساتے، اپنے کندھوں پہ کھلاتے۔ وہ خاتون یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ یہ کون شخص ہے جو ہمارے لیے اتنی خدمتیں کر رہا ہے، کھانے کا ساز و سامان بھی لے آیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، بچوں نے کھانا کھایا، بچے سکون سے سو گئے۔ اب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون سے کہا بی بی تو فاروق کو معاف کر دے، تو فاروق کو معاف کر دے، وہ بیچارہ دن میں آئے ہوئے سفیروں سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، وہ ان احکامات کو بھی دیکھتا ہوگا، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوا ہوگا، تو اس عمر کو معاف کر دے۔ وہ خاتون کہنے لگی آپ اتنے اچھے شخص ہیں اور آپ اس عمر کے لیے کیوں مجھ سے اتنی فریاد کر رہے ہیں، کیوں اس کے لیے آپ اس قدر جو ہے بے چین ہو رہے ہیں؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیوی وہ عمر میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر، اس خاتون کی چیخیں نکل گئی کہ وہ عمر کے جس کو میں رو رہی تھی، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر لوگوں کا خیال کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی بھوکا پیاسا کتا بھی مر جائے یا بکری کا بچہ بھی مر جائے تو قیامت کے دن عمر کو بھی اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر، یہ تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ کا خلافت کا دور آیا تو آپ فرماتے ہیں میں خطاب کا بیٹا، اور میرا حال یہ تھا اسلام لانے سے پہلے کہ اگر میں اونٹوں کو چلانے کے لیے نکلتا، اگر اونٹ ایک کو سیدھا کرتا لائن میں، دوسرا اونٹ باہر ہو جاتا، میں دوسرے کو سنبھالتا، تیسرا اونٹ جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتا، یہاں تک کہ میں کبھی اونٹوں کو نہیں سنبھال پاتا تھا۔ لیکن اللہ نے جب آپ کو دور خلافت عطا فرمایا تو 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت، بے شمار احکامات آج بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نافذ ہیں۔ یہ حفاظتی نظام جو ہم دیکھتے ہیں، پولیس، رینجرز، آرمی، یہ بنائے ہوا نظام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ آج مسلمان اپنی کامیابی سے جو دور ہو گئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی طرز زندگی کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے اسلاف کی بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے۔ آج بھی کفار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرتے ہیں، اسلام کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرتے ہیں، لیکن ہم ہیں جو سیدنا فاروق اعظم کے اسلام کے بنائے ہوئے، اور عمر وہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی زبان وہ ہے کہ عمر جس بات کا ارشاد فرماتا ہے اللہ اس کو قرآن میں نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ